بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی کتاب جسے سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا، جسے عباسی خلیفہ نے سرکاری سطح پر شائع کرنے کا اعلان کیا۔ ایسی عظیم کتاب جس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے انسان کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آخر یہ کتاب کون سی ہے اور اسے کس نے لکھا؟ آج کی ویڈیو میں اسی راز کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، 1200 سال پہلے تاریخ اسلام کا وہ دور تھا جب مسلمان ہر میدان میں ترقی کر چکے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کے زیر تعلیم مدرسوں میں بڑے بڑے مسلمان سائنسدان کارنامے سر انجام دے رہے تھے۔ اسی دور میں ایسی کتابیں لکھی گئی جن میں کائنات کی چھپی ہوئی حقیقت بیان کی گئی۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام رسالہ ذہبیہ ہے۔ اس کتاب کو آج سے 1200 سال پہلے امام علی رضا علیہ السلام نے عوام کی فرمائش پر تحریر کیا۔ ناظرین، اس دور میں عباسی خلیفہ مامون رشید تخت پر موجود تھا اور اس کے دربار میں ہر وقت مختلف علماء موجود ہوتے اور مختلف موضوعات پر بحث کرتے۔ ناظرین، کچھ سیاسی اور مذہبی وجوہات کے تحت مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ ان علماء سے ایسے راز بیان فرمائے جو یہ نہیں جانتے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے ان کے سامنے انسانی جسم کے موضوع پر گفتگو شروع کی اور انسان کی مکمل ساخت کو بیان کیا۔ ناظرین، اس محفل میں عیسائی اور یہودی عالم بھی موجود تھے جو امام علی رضا علیہ السلام کی گفتگو سن رہے تھے۔ جب مامون عباسی نے دوسرے علماء سے کہا کہ تم بھی ان کے مقابلے میں انسانی جسم کے راز بیان کرو، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان سے بہتر علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں اور ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ بس وہ یہودی اور عیسائی عالم امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ہمیں بتائیں کہ انسان کا جسم کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اور ہمارے لیے کون سی غذا فائدہ مند اور کون سی غذا نقصان دہ ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کبھی بیمار نہ ہو۔ ناظرین، جب یہ سوالات امام علی رضا علیہ السلام نے سنے تو امام نے ارشاد فرمایا، میں انسان کے جسم کی ساخت اور اس کے اندر موجود رازوں کو بخوبی جانتا ہوں۔ یہ انسان کیسے بنا اور کیسے زندہ رہتا ہے، ان سب باتوں سے بھی میں واقف ہوں۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تجربات سے وابستہ ہے۔ مجھے اپنے آباء و اجداد سے وہ علم ملا جو کسی اور کو نہیں ملا، اور میں انسان کی صحت اور اس کی بیماریوں کے رازوں سے بھی آگاہ ہوں، اور میں تمہیں وہ سب بتا سکتا ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ سننے کے بعد خلیفہ مامون رشید اور اس کے درباریوں نے امام سے عرض کی کہ تمام باتیں ہمیں کتاب کی صورت میں لکھ کر دیں تاکہ ہم انہیں یاد کریں اور ان پر عمل کر سکیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس مطالبے کو قبول کیا اور ایک رسالہ لکھا جس میں بتایا گیا کہ انسان کے لیے کون سے مہینے میں کون سی غذا فائدہ مند ہے اور کون سی چیز کب نہیں کھانی چاہیے۔ یہ تمام باتیں امام علی رضا علیہ السلام نے اس کتاب میں تحریر کی۔ ناظرین، جب یہ کتاب مکمل ہوئی اور اسے خلیفہ مامون رشید نے پڑھا تو یہ اسے اور اس کے درباریوں کو اتنی پسند آئی کہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اس کتاب کو سونے کے پانی سے تحریر کیا جائے اور اسے چوک میں آویزہ کیا جائے تاکہ ہر خاص و عام اسے پڑھ سکے۔ ناظرین، سونے کو عربی زبان میں ذہب کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس رسالے کا نام رسالہ ذہبیہ رکھا گیا، یعنی سونے کے پانی سے لکھا ہوا رسالہ۔ یہ کتاب مختلف زبانوں میں موجود ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام
اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور پھر اسے بیمار کر کے آزمایا تاکہ انسان کو معلوم ہو سکے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں ہے اور صرف اپنے خالق کے رحم و کرم پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بیماری پیدا کی تو وہاں اس کا علاج بھی پیدا فرمایا تاکہ انسان مختلف دواؤں سے علاج کر کے بیماریوں سے نجات حاصل کرے اور صحت مند رہے۔ اردو زبان میں اس رسالے کا کئی مرتبہ ترجمہ طب امام رضا علیہ السلام کے نام سے ہو چکا ہے۔ نیز امام علی رضا علیہ السلام نے اس رسالے میں انسان کے جسم کی تشریح اور وضاحت فرمائی، جس میں امام نے فرمایا کہ انسان کا جسم ایک ملک کی مانند ہے جسے چلانا عقل مندی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ امام نے اس رسالے میں 12 مہینوں کی تفصیل بیان فرمائی اور بتایا کہ کس مہینے میں کون سی شے کھانی چاہیے اور کس شے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی دوائیاں اور مشروبات بنانے کا بھی امام نے اس میں طریقہ بیان فرمایا۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے کئی کتابیں لکھی اور اپنے اصحاب کو لکھوائی جن میں ایسے علوم موجود ہیں جن پر عمل کرنے سے مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کر سکتے ہیں اور اس دنیا میں علمی طور پر ایسا مقام بنا سکتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس کے علاوہ بہت سی کتابیں مزید لکھی جن میں مختلف علوم بیان کیے۔ ناظرین، ایک کتاب اس کا نام فقہ الرضا ہے۔ یہ کتاب بھی امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کتاب میں امام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی تفسیر بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ امام کی ایک اور لکھی ہوئی کتاب جس کا نام کتاب الاصوص ہے، اس کتاب میں بھی امام نے ایسے راز بیان فرمائے جو کسی بھی اردو کتاب میں موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی خاص کتاب ہے جس میں اس کائنات سے باہر جو کچھ موجود ہے اس کے متعلق تمام علوم ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کتاب کا آج تک اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے اس کتاب سے روایات بیان کریں گے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا مولا، اللہ نے ہم پر بہت سی چیزیں فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ پر بھی کچھ فرض ہے؟ جس طرح اللہ کے حقوق ہیں، کیا بندوں کے حقوق بھی ہیں جو اللہ پر فرض ہیں؟ ناظرین، یہ وہ خطرناک سوال تھا جو امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، لیکن امام نے اس سوال کا ایسا جواب عطا کیا جسے جان کر انسان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس خطرناک سوال کا جواب بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔